اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر اللہ لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر ثم بكى حتى بل الثرى وقال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، رواه ابن ماجہ وغيره. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة فقالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة فقالت يا ويلها أين يذهبون بها، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مسلم ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، عظمت و جلال، شکر و سپاس ہوں اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے، جس نے اس کارخانہ عالم کو انسانوں اور جنوں کی آزمائش کا سبب بنایا. بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام کے لیے، بالخصوص محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ نے ہدایت کی تمام شمعوں کو اپنے پروردگار عالم کے حکم کی روشنی میں روشن فرما دیا. تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد ایک مومن بندہ کبھی کبھار یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے موت کو راز میں کیوں رکھا، کیوں انسانوں کو ان کی موت کا وقت، موت کی گھڑی کا صحیح علم نہیں دیا. غور و تدبر کے بعد، شریعت کے اسرار و رموز سے واقفیت کے بعد یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے موت کا دن اور تاریخ، موت کا صحیح وقت انسانوں کو، مسلمانوں کو بتا دیا جاتا تو عمل میں وہ رغبت، آخرت کی وہ دلچسپی ابتدائی دنوں میں نہیں ہوتی جو رغبت اور دلچسپی موت کا علم نہ ہونے پر ہے. مثلا اگر ایک شخص کو یہ علم ہوتا کہ میں 80 سال کا ہونے کے بعد مروں گا تو وہ اپنی زندگی کے لیے منصوبہ بندی کرتا، اس میں عیاشی کے لیے بھی منصوبہ بندی کرتا. 40 سال تک میں خوشحال زندگی گزاروں گا، عبادتوں سے بالکل دور، اسلام سے بہت دور، اور جیسے جیسے موت کے قریب ہوتا دین اسلام پر اپنے مطلب کے مطابق عمل کر لیتا، اس لیے کہ انسان فطرتاً مفاد کی طرف لپکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے موت کو ہمارے علم سے پرے رکھا تاکہ بندہ ہر وقت ہمہ وقت ڈرتا رہے کہ کہیں آج نہیں تو کل، شب تاریک میں نہیں تو دن کے اجالے میں کسی بھی وقت اس کی موت آنی ہے. اور جب یہ خوف و اندیشہ ہوتا تو بندے دین کی طرف راغب ہوتے، اللہ کی کبریائی، اس کی ربوبیت، اللہ کے بنائے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کائنات کی نبوت، وہ رسالت کو تسلیم کرتا. اس کے باوجود بھی لوگ دین سے دور ہیں تو یہ ان کی جسارت ہے. اللہ رب العالمین سے بے خوفی کا عالم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، پوچھنے والے ہیں عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ای المؤمنین اقیس،
مومنوں میں سب سے زیادہ چالاک کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اکثرهم ذکرا للموت واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس۔ شیخ ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں روایت نقل کی۔ پوچھا گیا کہ چالاک کون ہے مومنوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ چالاک ہے، اور چالاکی اس وقت تکمیل کو پہنچے گی جب اپنی زندگی کے بعد یعنی اپنے موت کی تیاری میں خوب اچھا برتاؤ کرے، اچھی طرح سے تیاری رکھے۔ معلوم یہ ہوا یاد کرنے کا مقصد صرف یاد موت نہیں ہے کہ بندہ ہمہ وقت موت کو یاد کرے، بلکہ اس کا لب لباب، اس کا رزلٹ بندے کی عملی زندگی میں حاصل ہو، اور وہ یہ ہے کہ اس کا کردار اچھا ہو جائے، صحیح معنوں میں وہ اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری میں لگ جائے۔ اولئک الاکیاس، اولئک الاکیاس، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ چالاک لوگ ہیں جنہوں نے مختصر سی زندگی کو قربان کر دیا اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگ گئے۔ مومنوں میں چالاک وہ ہیں جو اپنی موت کو یاد رکھیں اور موت کو یاد ہی نہیں بلکہ اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں ہے، کسی ادیب کا قول نہیں ہے، بلکہ صادق المصدوق سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا۔ ترمذی ابواب صفت یوم القیامہ کی مشہور روایت ہے، راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے صحیح معنوں میں شرم کرو۔ صحابہ کرام نے کہا انا لنستحی والحمد للہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شرماتے ہیں، اللہ تمام تعریفات اللہ کے لیے، الحمدللہ ہمیں حیا ہے۔ آپ نے فرمایا الاستحیاء من اللہ ان تحفظ الرأس وما وعى، صحیح معنوں میں حیا یہ ہے کہ سر اور سر سے لگی ہوئی چیزوں یعنی آنکھ، زبان اور کان، ان تمام اعضاء کی حفاظت کر۔ وان تحفظ البطن وما حوى، پیٹ، حرام خوراک سے پیٹ کی حفاظت کر اور پیٹ سے لگی ہوئی چیزوں کی یعنی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ وان تحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلا فمن اراد الاخرة ترك زینة الدنیا ومن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حیا یہ ہے کہ تو اپنی موت کو اور اپنے سڑنے گلنے کے زمانے کو یاد کر۔ ایک وقت آئے گا تو سڑ گل جائے گا، دنیا سے تیرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے گزشتہ خطبے میں جو اس سے پہلے ہوا تھا موت کے موضوع پر، علامہ اقبال کا وہ جملہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے۔ مسلم سماج اور معاشرے میں جب کسی کی موت ہوتی ہے تو آہ وزاری کے لیے نہیں، جزا فضا کے لیے نہیں، تاریخ رقم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کی موت کو زندہ لوگ اپنے لیے عبرت بنائیں اور غور کریں، آج نہیں تو کل نہیں تو اس کے بعد انہیں بھی موت کے راستے سے گزرنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ یہ نظام دنیا کا اسی طرح سے چل رہا ہے، نسلاً بعد نسل، قوماً بعد قوم۔ آدم علیہ السلام سے آج تک یہ دنیا اسی طرح سے جاری و ساری ہے، کئی ہزار سال ہو گئے، ایک پیڑھی کے بعد دوسری پیڑھی، ایک قوم کے بعد دوسری قوم، ایک نسل کے بعد دوسری نسل۔ آج سے 100 سال پہلے یہاں کوئی اور بسا کرتا تھا، آج ہم ہیں، ہمارے بعد کوئی اور ہوگا۔ یہی سبق ہے سورج کی گردش کا،
روزانہ طلوع ہونے والا سورج یہی پیغام دیتا ہے کہ سن لو، جتنی آب و تاب کے ساتھ میں طلوع ہوا تھا، مجھ پر زوال کا بھی زمانہ گزرا اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ میں غروب ہو گیا۔ یہی درس دنیا کے ننھے ننھے پودوں سے بھی ملتا ہے۔ کل تک وہ زمین کے اندر ایک بیج تھا، آسمان سے پانی برسایا گیا، اس پانی سے اس بیج میں نمو پیدا ہوئی، روئیدگی پیدا ہوئی، ایک ننھا پودا بنا، دھیرے دھیرے ایک بالی ہوئی، پھر ایک دن کٹی ہوئی کھیتی ہو گئی، ایک ننھے پودے سے ایک ثمر آور درخت بن گیا جس کی شاخیں فلک بوس تھیں، دنیا کو نہ صرف پھل بلکہ سایہ دیتا تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ خراب ہو گیا، وہ سیدھا ہو گیا، اجڑ گیا، ایک آندھی اور طوفان میں اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ ساری چیزیں اس بات کا غماز ہیں کہ ہمیں بھی موت کے راستے سے گزرنا ہے، اور یہ فنا ہوتی ہوئی عمریں اور یہ ختم ہوتی ہوئی نسلیں، اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تم سے پہلوں کو ہلاک و برباد کر دیا؟ وہ پرسنالٹی میں، طاقت و قوت میں، مال و دولت میں، سرمایہ میں، زمین میں، ہر اعتبار سے تم سے زیادہ توانا اور سخت تھے، ان کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا، پھر بعد والوں کو پیدا کیا۔ یہ گردش ایام، یہ گردش زمانہ، یہ لوگوں کی فنا ہوتی ہوئی عمریں، یہ ساری باتیں اس بات کی غماز ہیں، اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں بھی آج نہیں تو کل فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ تو چالاک وہ ہے، باحیا وہ ہے جو اپنی موت کو اپنے سڑنے گلنے کے زمانے کو یاد رکھے۔ جو یاد رکھے گا تو اس کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، دوسروں کے مظالم سہنا بہت آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا بہت سہل ہوگا، بہت آسان ہوگا، مشکلات، شدائد، مصائب، پریشانیاں، ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ ملے گا، کیونکہ اس کو یقین ہوگا یہ دنیا ہمیشہ ہمیش کی نہیں ہے، اس کا ایک متعینہ وقت ہے، ایک مخصوص پیریڈ ہے۔ تو موت کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی لوگوں کو باحیا اور چالاک مومن بتایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے موت کا نقشہ کئی انداز سے کھینچا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، وہ سکرات کا عالم، وہ بے چینی کا عالم آ گیا جس سے تو بھاگتا تھا، جس کا تو انکار کرتا تھا۔ بندے کو جب یقین ہو گیا کہ اب مجھے مرنا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ یوں کھینچا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب جان نرکھرے کو پہنچی، فرشتوں نے کہا ہے کوئی بچانے والا، نظریں دھندلی ہو رہی ہیں، لوگ مدھم نظر آ رہے ہیں، بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، والدین بھی ہیں، جوان سال بیٹے بھی ہیں، بڑے بڑے مشہور زمانہ ڈاکٹرز بھی ہیں، ادویات رکھی ہیں، سارے طریقے رکھے ہیں، ساری مشینیں رکھی ہیں، لیکن اب اطباء نے یہ کہا ہے، ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا ہے کہ دعا کرو۔ لوگ نظروں سے دھیرے دھیرے اوجھل ہو رہے ہیں، بندہ اپنی حقیقت کی طرف جا رہا ہے، اسے اب یقین ہونے لگتا ہے کہ میری موت ہونے والی ہے، اب وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، دل میں تمنائیں ہیں، امنگیں ہیں، خواہشات ہیں، لیکن وہ زبان پر نہیں آتی، اب زبان لڑکھڑاتی ہے، اب جدائی کا یقین ہو چکا ہے، اب سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا تھی، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بچوں اور والدین کی رشتہ داریوں کی کیا حقیقت تھی، یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ بات اب سمجھ میں آ گئی کہ یہ پراپرٹی، یہ رشتہ داریاں، یہ ساری سہولتیں، یہ سب عارضی تھیں، اب چاہ کر بھی میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کا نقشہ کئی جگہ یوں کھینچا ہے کہ پھر جدائی کا یقین ہو گیا،
اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں. وہ اپنی نگاہوں سے ہمارے فرشتوں کو قریب دیکھ رہا ہے. اب اسے یقین ہونے لگا کہ میری روح قبض ہونے والی ہے. اور جب روح قبض ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی منظرنامہ بیان کر دیا. جیسے کسی کانٹے دار پودے میں ایک کاٹن کا کپڑا، سوتی کپڑا اچھی طرح لپیٹ دیا جائے اور پھر اس سوتی کپڑے کو اس کانٹے دار پودے سے جھٹکے سے کھینچا جائے، اس کپڑے کو جتنی تکلیف پہنچے گی اس سے کہیں زیادہ تکلیف جسم اور روح کا تعلق ٹوٹنے سے بندے کو پہنچتی ہے. روح بھاگ رہی ہے پیر سے سر کی طرف، سر سے پیر کی طرف. بندہ بےتابی کے عالم میں ہے، پریشان حال ہے. اسی کو اسلام نے سکرات کا عالم کہا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی ایمان والوں کو بشارت دی. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم طبتم. جب نیک اور پاک باز انسان کی روح قبض ہونے والی ہے تو فرشتے اسی وقت بشارت دے رہے ہیں تمہیں رنج اور خوف کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے فرشتے جنت کا لباس، ریشمی لباس لے کر کھڑے ہیں. حضرت اسرائیل جیسے ہی روح کو اشارہ کرتے ہیں بڑے آرام سے روح نکل جاتی ہے اور اسے فوراً جنتی فرشتے اسے جنت کے لباس میں لپیٹ دیتے ہیں. بیوی تو ابھی بیڈ روم میں گئی تھی، بیوی ابھی دوسرے کمرے میں گئی تھی اور شوہر لیٹے لیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے. کوئی چیخ و پکار نہیں، کوئی شدت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بڑی آسانی سے روح قبض ہو گئی. فرشتے حاضر ہیں. لیکن اگر بندہ مومن نہیں ہے، صحیح معنوں میں ایمان کے حق کو اس نے ادا نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتے روح قبض کرتے ہی ان پر شدت کرنے لگتے ہیں اور پھر ان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کپڑے کا کانٹے دار پودے میں. ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ سکرات کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. یہ کیفیت سب کے ساتھ ہوتی ہے الا من رحم ربک، سوائے اللہ رب العالمین جس پر آسانی کر دے. مومن کے جسم پر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا اجر لکھا جاتا ہے. لیکن کافروں کو تو عذاب کی بشارت موت کے وقت سنائی جاتی ہے. فرشتے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون. اے متکبرین، اللہ کا انکار کرنے والوں، رسول کی رسالت اور نبوت کو دھتکار دینے والوں، آج نکلو اپنے جسم سے. جہنم، قبر کی تاریکی تمہارا انتظار کر رہی ہے. اب تمہاری زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے. پہلے ہی عذاب کی بشارت سنائی جا رہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ان شدائد سے بچنا تو ہمیں چاہیے کہ صحیح معنوں میں ہم اپنی موت کو یاد کریں. اور یاد موت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بعد کے پیریڈ کی تیاری کر لیں. سکرات کے بعد جب روح قبض ہو جاتی ہے تو روح کا کیا معاملہ ہے اور پھر برزخ کا کیا عالم ہے، ہم غور کرتے چلیں. جیسے ہی مومن بندے کی روح قبض ہوتی ہے، فرشتے اسے جنت کے لباس میں لپیٹ کر آسمان اول، پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں. فرشتے اس نیک روح کی خوشبو سے معطر ہو جاتے ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں کون؟ جواب ملتا ہے فلاں ابن فلاں. آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، یکے بعد دیگرے 7 آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور سارے فرشتے اس کے استقبال میں ایک آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک جاتے ہیں. کتنی معزز ہے یہ روح. جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. ابھی ڈیتھ باڈی دنیا میں ہے، لوگ تجہیز و تدفین کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ادھر آسمانوں میں اس کی خوشیوں کے نعرے ہیں. اسے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. جب سوال ہوتا ہے، اللہ رب العالمین آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے. بعض روایتوں میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا یہ نیک روح ہے؟ اسے جنت کی بشارت دے دو اور اس کا نام جنت والوں میں لکھ لو.
اور اسے لے جاؤ حساب و کتاب کے لیے قبر میں دوبارہ لوٹاؤ۔ اس وقت تک تیاری مکمل ہو چکی ہے، دوبارہ قبر میں لایا جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اچھی شکل میں اسے اٹھاتے ہیں اور اس سے 3 بنیادی سوال کرتے ہیں، لیکن ان سوالات سے پہلے عصر اور بعض روایتوں کی روشنی میں مغرب کا وقت بتایا جاتا ہے۔ عصر کا وقت یا مغرب کا وقت، نماز کا وقت دکھایا گیا۔ بندہ ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیتا، ہٹو مجھے نماز پڑھ لینے دو، وقت نکلا جا رہا ہے۔ یہ کون شخص کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا، جسے دنیا میں خدشہ تھا وقت نکل جانے کا؟ وہ فرشتوں سے جھگڑ رہا ہے، ہٹو مجھے نماز پڑھ لینے دو، سوال و جواب بعد میں کرنا، باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے مجھے نماز ادا کر لینے دو۔ دیکھیں، نجات ان لوگوں کو ہے جو دنیا میں نماز کی اس قدر فکر کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے اب تمہیں یہاں نماز نہیں پڑھنا، صرف تمہیں ہمارے 3 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ من ربک، من نبیک، ما دینک۔ تیرا رب کون، تیرا نبی کون، اور تیرا اصول زندگی کیا تھا، کس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ پورے اسلام کی بنیاد یہ 3 سوال ہے۔ جس نے ان 3 سوالوں کے مفہوم کو، اس کے جواب کو سمجھ لیا، اس نے زندگی کے راز کو سمجھ لیا، اس کی دنیا تو دنیا، برزخ بھی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن اگر وہ روح نیک نہیں ہے، جہنم کے فرشتے جہنم کے لباس میں اس کی بدبودار روح کو لپیٹتے ہیں، آسمان کی بلندیوں کی طرف جاتے ہیں تو پہلے ہی سے آواز آتی ہے، لا تفتح له ابواب السماء، اس بدبخت روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اسے زمین کی انتہائی نچلی سطح میں پھینک دو۔ 7 زمین کے نیچے تحت الثری میں اسے پھینک دیا جاتا ہے، وہاں نام کا اندراج ہو جاتا ہے۔ اسے سجیین میں لکھ لو کہ یہ بدروح، بدعمل، برے جسم میں بری روح تھی، اس کا شمار جہنم والوں میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اسے لوٹایا جاتا ہے قبر میں۔ فرشتے جس شکل میں آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر انسان اسے دنیا میں دیکھ لیں تو بے ہوش ہو جائیں، ان کی آوازیں سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ وہ کوڑے مارتے ہیں تو دائیں پسلی بائیں کو، بائیں دائیں کو مل جاتی ہے، قبر بھیجتی ہے اور بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انتہائی خوفناک شکل میں قبر کی اس تاریکی میں فرشتے اس سے کہتے ہیں من ربک۔ وہ جس نے دنیا داری میں زندگی گزاری تھی، اپنے رب کے سامنے سر نہیں جھکائے تھے، یا تو اس نے کھل کر انکار کیا تھا یا اس کا باطن ناپاک تھا، وہ کفر کی بات تھی، شرک کی بات تھی، یہ نفاق کی حالت تھی۔ جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں نے تو زندگی یوں ہی گزار دی۔ ما تقول فی ھذا الرجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل پیش کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اقول ما یقول الناس، وہ جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا اصول زندگی کیا تھا، کس طرز کی زندگی گزارتا تھا؟ ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے یہ سوالات نہ کرو۔ اللہ رب العالمین مومن کے سوالوں کے جواب کی کامیابی کے بعد فرماتا ہے اس مومن بندے کے لیے سب سے پہلے جہنم کی کھڑکی کھولو اور اسے بتاؤ کہ جہنم میں تیرا وہ مقام تھا، پھر اس کے بعد جنت کی کھڑکیاں کھولو، جہنم کی کھڑکیاں بند کر دو، اور میرے اس مومن بندے سے کہو کہ اللہ نے اپنی رحمت سے تجھے جہنم کے اس ٹھکانے سے بچا کر جنت کا یہ مقام عطا کیا، اور اس کے لیے جنت کا لباس بچھا دو، جنت کے لباس پہنا دو اور جنت کا بستر بچھا دو، اور اس سے کہو نم کنوم العروس، نگاہیں مومن کی جنت کی اس جگہ پر ہے جو اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، اس پرسکون جگہ کی طرف نگاہیں ہیں
اور اسے خوشخبری دی جا رہی ہے قبر میں، سو ایک پہلے دن کی دلہن کی طرح، سونے کی طرح، جیسے پہلے دن کی دلہن سوتی ہے اس طرح پرسکون سو جا۔ اس کے بعد روح علیین میں داخل کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ کافر ہے تو اسے جنت کی کھڑکی دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے دیکھ لے یہ تیرا مقام تھا، لیکن تو نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنا یہ مقام کھو دیا۔ پھر جنت کی وہ کھڑکی بند کر کے جہنم کا دروازہ اور جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ ٹھکانہ دیکھ لے، یہی تیرا قیامت کے دن ٹھکانہ ہوگا، اور کہا جاتا ہے اس کو جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کے بستر پر سلا دو، اور جب تک اس پر عذاب ہونا رہتا ہے ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنی موت کو یاد کریں، اپنے آخری انجام کو یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم۔ جب بھی انما الاعمال کا تذکرہ آتا ہے تو لوگ صرف ایک حدیث جانتے ہیں بالنیات، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انما الاعمال بالخواتیم۔ اعمال کا دار و مدار آخری مرحلے پر ہے۔ مرنے سے پہلے اس کی ایمانی کیفیت کیا تھی؟ کہیں وہ جہنمی ہو کر تو نہیں مرا؟ پہلے تو بڑے گن گائے توحید کے، بعد میں کہیں اپنے عمل سے اللہ کا انکار تو نہیں کرنے لگا تھا؟ پہلے تو بڑا گنہگار تھا، مشہور ڈاکو تھا، لیکن مرتے مرتے کہیں سچا پرہیزگار مومن تو نہیں ہو گیا تھا؟ اس وجہ سے ظاہری اعمال کی بنیاد پر ہمیں لوگوں کی جنت اور جہنم کے فیصلے اپنی زبان سے نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ دو بھائی بنی اسرائیل میں تھے، ان کا واقعہ آپ نے پہلے سن رکھا۔ ایک دو منزلے کی عمارت میں رہتے تھے، ایک اوپر ایک نیچے۔ اوپر والا دنیا دار تھا، لہو و لعب میں مست تھا، نیچے والا نیک تھا، پرہیزگار تھا، لیکن دونوں میں فرق یہ تھا کہ اوپر والے کے دل کے کسی خانے میں اللہ کا خوف تھا۔ بظاہر تو وہ نیک نہیں تھا، لیکن دل کے کسی خانے میں اللہ کا خوف تھا۔ لیکن نچلے منزلے میں جو عبادت گزار رہتا تھا اسے اپنی عبادتوں کا غرہ تھا، اپنی عبادتوں کا گمان تھا کہ یہ میری عبادتیں مجھے جنت میں لے جائیں گی۔ ایک دن باتوں باتوں میں اس نے اپنے بھائی سے کہا تو اگر یہ حرکت کرتا رہا تو اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ معافی اللہ کا اپنا اختیار تھا، بندے کو یہ حق نہیں بنتا تھا کہ اپنے بھائی کو اللہ کی مغفرت سے دور ہونے کی بشارت دے۔ اللہ کو یہ چیز بری لگی۔ اس گنہگار کے دل میں اللہ کا خوف اور اس عبادت گزار کے دل میں اپنی عبادتوں کا گمان۔ اللہ کے یہاں کون بندہ محبوب ہے ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ عبادت کا گمان لے کر اوپر کو چڑھ رہا تھا، وہ اللہ کا بندہ جو گناہگار تھا لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے نیچے کو اتر رہا تھا کہ اپنے بھائی سے ذرا جا کر معذرت کر لوں اور آج کے بعد سے گناہوں سے دور صرف اللہ کے لیے زندگی گزاروں۔ اور یہ اوپر اس نیت سے چڑھ رہا تھا کہ آج یا تو اسے میں سزا دوں گا یا اسے بتا دوں گا کہ اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ ایک اتر رہا ہے، ایک چڑھ رہا ہے۔ اترنے والے کا پیر پھسلا، چڑھنے والے پر گرا، دونوں کی موت ہو گئی۔ فرشتے آئے، گنہگار کی روح کو نیک فرشتوں نے جنت کے لباس میں لپیٹ لیا، اور جو دنیا میں عبادت گزار تھا اس کی روح کو فرشتوں نے جہنم کے لباس میں لپیٹ لیا۔ اس کا مقصد اس روایت کا یہ نہیں ہے کہ جو نیک لوگ ہیں یقیناً وہ جہنمی ہیں اور جو گنہگار ہیں انہیں گنہگار ہوتے ہوئے رہنا چاہیے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ بسا اوقات کبھی کبھار کے واقعات ہیں، شاذ و نادر ایسا ہو سکتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ ضرور مطلب ہوگا کہ کوئی شخص اپنے سجدوں پر، اپنی عبادتوں پر، اپنے رکوع پر اتنا بھروسہ نہ کر لے،
کہ اس کے دل سے اللہ کی رحمت کی امیدیں جاتی رہے، اللہ کے خوف اور اللہ کی گرفت اس کے دل سے نکلتی رہے، اسے اپنی عبادتوں پر دھوکہ نہ آ جائے، گمان نہ آ جائے۔ بس اس حدیث کا یہ سبق ہے، اس حدیث کا ہرگز یہ درس نہیں ہے کہ گنہگار اپنے گناہوں میں مست رہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا آخری انجام اس کی دلی کیفیت کے مطابق ہوگا، جو اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے۔ تو ہم اپنی موت کو یاد کریں، موت کے بعد سڑنے گلنے کو یاد کریں، اور بے سر و سامانی کا وہ عالم یاد کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور روایت ہے، فرماتے ہیں اذا وضعت الجنازۃ، جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے، جنازہ رکھا ہے، نہلا کر رکھے ہیں، فاحتملها الرجال على اعناقهم، لوگ شروع کرتے ہیں اس کو اٹھانا، اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ فإن كانت صالحة فقالت، اگر وہ روح نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی کرو، جلدی لے چلو، اپنے اچھے انجام کی طرف جلدی پہنچنا چاہتی ہے۔ آج بڑے بڑے ڈائریکٹرز ہیں، جنازے کے بارے میں کہتے ہیں آہستہ چلو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح کہہ رہی ہے جلدی لے چلو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آہستہ لے چلو۔ تیز قدموں سے روح کو، جنازے کو لے جانا مستحب ہے۔ اگر وہ غیر صالح ہے، فإن كانت غیر صالحۃ فقالت، اگر وہ نیک نہیں ہے تو کہتی ہے، یہاں پر ایمان اور کفر کی بات نہیں ہے، یہاں شرک اور توحید کی بات نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صالحیت کو معیار بنایا، نیک ہے تو وہ روح کہتی ہے جلدی لے چلو، اور اگر نیک نہیں ہے تو کہتی ہے یا ویلھا این یذهبون بها، ہائے ہلاکت، یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، یہ میرے جسم کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ وہ پیچھے بھاگتی ہے، روح للکار رہی ہے، چیخ و پکار کر رہی ہے۔ یسمع صوتها كل انسان كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق، ہر چیز اس روح کی چیخ و پکار کو سن رہی ہے سوائے انسان کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی چیخ و پکار اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ تو اس بے سر و سامانی کو میرے بھائیو ہم یاد کریں۔ وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتبع المیت ثلاث، یرجع اثنان ویبقى واحد، یرجع اہلہ ویبقى عملہ۔ جب جنازہ جاتا ہے تو تین چیزیں قبرستان تک جاتی ہیں، اہل و عیال بھی جا رہے ہیں، جواں سال بیٹے بھی ہیں جو کندھا دے رہے ہیں، بھائی بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، اور لوگوں کی زبان پر اس کی سٹھائی کے تذکرے بھی ہیں، لوگ اس کو اس کے نام سے کم اس کی پراپرٹی سے زیادہ جانتے ہیں۔ دو چیزیں قبرستان سے واپس ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، یسمع خفق نعالہم اذا انصرفوا، جب لوگ اسے تدفین کے بعد واپس لوٹتے ہیں تو لوگوں کے واپس ہونے کی تاپ اسے سنائی دیتی ہے کہ آج میری بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے کہ میرے اپنے مجھے اس زمین میں دفنا کر جا رہے ہیں، ہم وہاں پر ہمیں جانا ہے، کوئی آپشن نہیں، کوئی گنجائش انکار کی نہیں ہے، صرف وقت کی دیر ہے، ہمیں بھی وہاں جانا ہے اور ہمیں بھی وہ آواز سنائی دے گی۔ ہم اس گھڑی کو یاد کریں۔ یرجع اہلہ ومالہ، یہ اہل و عیال جن کے لیے اپنی آخرت کو میں نے داؤ پر لگایا تھا، یہ میرے جواں سال بیٹے جن کی پڑھائی کے لیے، جن کے اچھے مستقبل کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی کو دنیا میں غرق کیا تھا، یہ مجھے دفنا کر جا رہے ہیں، ان سے میری کوئی رشتہ داری نہیں، اور یہ میری پراپرٹی، میری وہ زمینیں،
میری وہ بلڈنگیں، وہ میرے محلات، وہ میرے مکانات جن کا مجھے غرہ تھا، دھوکہ تھا، گمان تھا، جن کی بدولت سماج میں لوگ میری عزت کرتے تھے، وہ ساری پراپرٹی جاری ہے. وارثین جائیں گے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وراثت کو کھینچ تان کر ہضم کر لیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے. کسی کو یاد رہے نہ رہے کہ میرے ابا جان نے کتنی محنت اور مشقت سے یہ سب کچھ تیار کیا تھا. یہاں قبر کی تاریکی میں صرف عمل گیا، صرف اس عمل کی تیاری کریں. نماز ہوگی تو دائیں طرف آ جائے گی. قبر میں فرشتوں کو عذاب دینے سے نماز روکے گی. روزہ ہوگا تو بائیں طرف آئے گا. زکوٰۃ پیروں تلے آ جائے گی. نیکیاں چہار طرف سے بندے کا ڈیفنس کرے گی، دفاع کرے گی. فرشتوں کو اگر وہ بری نیت سے آئے ہیں تو واپس کریں گی. بے سر و سامانی اور خالی ہاتھ کا عالم یہ ہے کہ نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ نیکیاں ہیں. تو کیا وہ قبر میں سفارشی بنیں گے؟ قرآن کی تلاوتیں نہیں ہیں تو کیا وہ قبر میں ہمارے کام آئیں گے؟ تو صرف عمل کام آئے گا. یہ رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی. کہا احباب نے یہ دفن کے وقت کیوں کر وہاں کے حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے. سگے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ اب ابا سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. اگر رشتہ ہوتا تو کوئی کام آتے، کام نہیں آ رہے ہیں تو یہ رشتہ کس دن کے لیے ہے؟ میدان محشر میں بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى کا عالم یہ ہے کہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتے الا یہ کہ وہ صدقہ و خیرات کریں، الا یہ کہ وہ دعائے مغفرت کریں، الا یہ کہ وہ صدقہ جاریہ بن جائیں. تو اس بے سر و سامانی کی گھڑی کو میرے بھائیوں ہم ہمہ وقت یاد رکھیں گے تو دنیا میں رہنا ہمارے لیے قدر آسان ہوگا. مشکلات مصائب میں زندگی آسان ہوگی، گناہ سے بچنا آسان ہوگا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزورها فانها تذکر الاخرہ وتزاہد الدنیا. میں نے جب تم شروع میں اسلام لائے تھے تو میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا، اس لیے کہ بت کے پجاری ہو سکتا ہے قبروں کی پرستش میں لگ جاتے، لیکن اب ایمان تمہارے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے. اب میں تمہیں آرڈر کرتا ہوں کہ جب من میں آئے جہاں تک ہو سکے قبرستان بار بار جاؤ. ہم قبرستان جانے سے جی چراتے ہیں. جو کسی کی میت میں نماز اور تدفین دونوں میں شریک رہا اس کے لیے 2 قیرات، اور 1 قیرات اس اجر کو کہتے ہیں جو احد پہاڑ کے برابر ہو. 2 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں، جو کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا احد پہاڑ ہے. ہم جی چراتے ہیں کسی کی میت میں جانے سے. ہمارے لیے آخرت میں بھی باعث اجر ہے اور وہ باعث عبرت ہے. قبرستان جاؤ گے تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے اور ہماتن تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی، اور اس ویرانی اس شہر خاموشہ کو دیکھ کر تمہیں اپنے مرنے کی بعد کی زندگی یاد آئے گی، اور اس سے تمہاری عملی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، نیکیوں کی طرف راغب ہو جاؤ گے. یہ کسی اور نے نہیں، ہم اور آپ کے پیغمبر محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. عملوں کی طرف، نیک اعمال کی طرف راغب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم قبرستان کی زیارت کیا کریں، گاہے بگاہے قبرستان جائیں اور اس کو اپنے لیے درس عبرت بنا لیں. قبر کے عذاب کے تعلق سے اسلام کے تئیں کوئی شک شبہ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ یہودیہ نے پوچھا کہ کیا یہودیوں کو قبر میں عذاب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ کے جانے کے بعد کہا یقیناً یہود کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. ان عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس دن کے بعد سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دعا میں یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو. ہر دعا میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے.
آپ سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کر لیں. بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ ملک روزانہ رات میں پڑھنے کی بدولت عذاب قبر میں تخفیف کرے. گرچہ کچھ لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے لیکن پھر بھی یہ روایت حسن درجے کو پہنچتی. قرآن کی آیتیں، قرآن کی سورتیں ہمارے لیے ڈھال بن جائیں گی. ابو حامد امام غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا عذاب قبر کے بارے میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھا گیا عذاب قبر کے بارے میں، دونوں نے ایک ہی جواب دیا. بعض روایتوں میں حسن بصری سے بھی یہی چیز مروی ہے. کہا کہ بڑھئی کو کارپینٹر کو دیکھتے ہو ٹھونک ٹھاک کر رہا ہے، شور مچائے ہوئے ہے، لیکن اسی کے بغل میں، اسی کے قریب میں ایک شخص سویا ہے. وہ شخص نیند کی حالت میں دیکھتا ہے کہ وہ ایک میدان میں ہے، اسے ایک سانپ دوڑا رہا ہے، وہ دوڑ بھی رہا ہے، اور بسا اوقات سانپ اسے کاٹتا ہے تو اس کے درد کو بھی محسوس کر رہا ہے، کبھی کبھار چیخ بھی رہا ہے. لیکن جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اسی کارپینٹر کے بازو میں بیٹھا ہے، سویا تھا، اسی شور ہنگامے میں وہ سو رہا تھا. ارے یہاں سے کہیں نہیں گیا. پھر وہ میدان کون سا تھا؟ پھر وہ اژدہا اور وہ سانپ کون سے تھے؟ پھر وہ ڈنگ اور وہ درد، وہ سب کیا تھا؟ دنیا کا کوئی بھی شخص خواب کا انکار نہیں کر سکتا. خواب کو سب تسلیم کرتے ہیں. 2 گز زمین کے اندر کی بات نہیں ہے، یہ تو دنیا کی آنکھوں کے سامنے شخص سویا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ معاملہ ہو سکتا ہے. تو پھر 2 گز زمین میں قبر کا عذاب نہیں ہو سکتا. ایک روایت مشہور ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ کا بہت خوف تھا لیکن نیکی ایک بھی نہیں تھی. اپنے بچوں کو وصیت کی میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میری راکھ کے 2 حصے کرنا، آدھی کو سمندر میں بہا دینا اور آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا. بچوں نے ایسا ہی کیا. اللہ نے پانی کو، سمندر کے پانی کو حکم دیا اس کی راکھ کو جمع کر. ہوا کو اللہ نے آرڈر کیا اس کی راکھ کو جمع کیا جائے. راکھ جمع ہوئی، اللہ نے اس کو جیسی اس کی شان کے مطابق ہے، جہاں اس نے بہتر سمجھا اس کو زندہ کیا اور پوچھا بتا تو نے ایسا کیوں وصیت کی؟ کہا اے اللہ صرف تیرے خوف سے. دنیا میں تو میں نے کوئی نیکی نہیں کی لیکن مجھے لگتا تھا کہ اگر تو نے میری گرفت کی تو میری خیر نہیں. میں نے ایک حقیر کوشش کی. اللہ نے کہا کہ اگر تو نے میرے خوف سے یہ کام کیا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ کوئی مجھ سے ڈرتا ہو کیا یہ کم ہے؟ میں یہاں پر بھی یہ بات عرض کروں گا، یہ شاذ و نادر ہو سکتا ہے، ہر کسی کے ساتھ ایسا ہو ضروری نہیں ہے. ہم اس کے نگیٹو پہلو پر روشنی نہ ڈالیں کہ اب میرے پاس کوئی بھی عمل نہیں ہے سوائے اللہ کے خوف کے تو کافی ہے. اگر ایسا بندے کی سوچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. حدیثوں کا صحیح استدلال بھی بندے کو صحیح رخ میسر کرتا ہے. آخر میں صرف وہ روایت عرض کر دوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر. یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں قبر والے، اور عذاب نہیں دیے جاتے. کوئی بڑی چیز کے بارے میں ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا، چاہتے تو ان کو عذاب نہیں دیا جا سکتا تھا. اما احدہما فکان یسعی بالنمیمہ، ایک کا معاملہ تو یہ تھا چگل خوری کرتا تھا. چگل خوری سے بچنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں تھا. واما الاخر لا یستتر من بولہ، اور دوسرے کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا. اس کی 2 شرح محدثین نے کی ہے. ایک تو یہ کہ جب پیشاب کے لیے کھڑا ہوتا تھا، بیٹھتا تھا تو دوسروں سے اپنے آپ کو چھپاتا نہیں تھا، اور دوسری شرح یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. کہنے کو یہ دونوں چیزیں بہت مشکل نہیں تھی، ان کا چھوڑنا بہت آسان تھا، لیکن اس نے اس کو نظر انداز کیا ان لوگوں نے تو انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. چگل خوری کتنا بڑا گناہ ہے. وہ مصر کے بازار میں جو ایک غلام بیچا جا رہا تھا، بڑا خوبرو نوجوان تھا، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا. اس کو لوگوں نے کہا اپنے حاکم سے خرید لیں، بڑا خوبصورت ہے، کم قیمت ہے.
بیچنے والا کہہ رہا تھا کہ یہ اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں، صرف ایک خامی ہے کہ یہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے۔ حاکم نے اپنے مشیروں سے کہا خرید لو، ہماری صحبت میں رہے گا بدل جائے گا۔ حاکم کے گھر میں رہنے لگا مشیر خاص بن کر، خاص نوکر بن کے۔ اس نے حاکم اور اس کی بیوی میں جھگڑا پیدا کر دیا۔ حاکم سے کہا کہ تمہاری بیوی کا کسی اور سے کوئی معاملہ ہے، یہ اپنی بیوی سے دور ہو گیا، اور بیوی سے کہنے لگا تمہارے شوہر کوئی اور لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے دور ہو گئی، بدگمانیاں بڑھتی گئی، دوریاں بڑھتی گئیں۔ اس ایک چگل خور کی وجہ سے برسوں کے ساتھی بچھڑ گئے۔ انجام یہاں تک پہنچا کہ اس نے عورت سے کہا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہارا ہو کر رہے تو تم اس کے سونے کے وقت اس کے سر پر ایک لیمو کاٹ دینا اور اس کی گردن میں کالا دھاگا باندھ دینا۔ اور شوہر سے کہا سنو، اگر میری بات تمہیں غلط لگے تو دیکھنا آج رات تمہاری عورت تمہیں کاٹنے آ رہی ہے۔ شوہر کننکھیوں سے دیکھ رہا ہے کہ کس کی بات سچی ہے، اس کی بات صحیح ہے یا میری بیوی صحیح معنوں میں مجھ سے عداوت رکھتی ہے۔ بیوی لیمو لے کر آئی، شوہر دیکھ رہا تھا، فوراً اس نے قریب آنے پر چھری کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بیوی کو قتل کر دیا۔ بیوی کے اقربا کو معلوم ہوا، انہوں نے اس کو آ کر قتل کیا۔ 2 خاندانوں میں قتل و خون ریزی ہونے لگی، صرف ایک چگل خور سے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو اختلاف و انتشار ہے، آج ہمارے معاشرے میں جو بغض و عناد ہے، آج ہمارا معاشرہ جن عداوتوں سے گزر رہا ہے، اس کی بڑی بڑی بنیادوں میں ایک بڑی بنیاد چگل خوری ہے۔ کیسے ہیں وہ 2 رخے؟ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ آدمی کو ہمیشہ اپنا موقف ظاہر رکھنا چاہیے۔ کہنے کو چھوٹا سا گناہ تھا لیکن انجام کے اعتبار سے کتنا خطرناک ہے۔ اگر مسلم سماج و معاشرے میں 3%، 100 میں سے 3 لوگ بھی اگر ایسے ہو جائیں تو پورے معاشرے کے لیے وہ مہلک اور ناسور ہے۔ اور بدقسمتی سے آج ہمارا سماج انہی مسائل سے جھوج رہا ہے۔ اسی طرح سے عریانیت، بے پردگی، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، یہ ساری چیزیں یوں تو بڑی آسان ہیں، ان پر عمل کرنا بڑا آسان ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے ان کا عذاب قبر ہی میں شروع ہو جاتا ہے، اور کتنے ایسے عذاب ہوتے ہوں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عذاب کی وحی کی گئی تھی۔ اب اگر آپ لکڑی لے جا کر قبر پر لگاتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، تختی لگاتے ہیں، اور لکڑی لگانے میں یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 گیلی ٹہنیاں منگائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں قبروں پر لگا دیے، اور آپ نے کہا ان کے سوکھنے تک ہو سکتا ہے اللہ ان کی بدولت چونکہ میں نے لگائی ہے ان کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ ہم بھی اگر لکڑی لگانے لگیں اور روایت میں یہ استدلال میں یہ روایت پیش کریں تو گویا ہم اس حدیث کا غلط استدلال کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑی اس لیے لگائی کہ آپ کو ان کا عذاب بتایا گیا۔ اگر ہم بھی لکڑی لگاتے ہیں تو گویا ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ قبر میں کیا چل رہا ہے ہمیں علم ہے، اور دوسری نحوست یہ ہے کہ ہم اس صاحب قبر کے عذاب کے تعلق عذاب کا گمان رکھتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں برزخی زندگی کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا سے بے رغبت بنا کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، عبادات میں، معاملات کی شفافیت میں رب العالمین ہماری معاونت فرمائے، ہر طرح کی بے سر و سامانی سے الہ العالمین ہماری حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ جل وعلا والصلاة والسلام علی خیر خلق الاعلی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والكفرة والفجرة وجميع اعداء الاسلام واليهود والنصارى والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأهم وأكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.